بندہ اگر روزے کی نیت کر لے اور روزے کی نیت کے بعد میں اس کو اگر کوئی تکلیف شدید ہو گولی کھا لے روزہ توڑ دے تو وہ جائز یا ناجائز اس کا کیا ہوگا؟ روزے کی نیت جیسے رات میں کر لی رمضان شریف کے روزے کی تو رات میں نیت کرنے کے بعد بھی کھا پی سکتا ہے صبح صادق تک یا سحری کا وقت باقی رہتا ہے تب تک یہ کھا سکتا ہے. اب روزہ شروع ہو گیا, اب کوئی اس کو تکلیف ہو گئی, اب اگر روزہ نہیں توڑتا دوا نہیں کھاتا تو دوا کھانے روزہ تو ٹوٹے گا, تو یہ بیماری اس کی بڑھ جائے گی یا طول پکڑ جائے گی, دیر میں اچھا ہوگا, یا عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی, یہ خطرات ہیں. تو اس کو تجربہ ہے کہ بیماری تو پہلے بھی روزے میں مجھے ہوا تھا تو بہت بڑھ گئی تھی اور میں تکلیف میں آ گیا تھا, یا کوئی ایسا ڈاکٹر بتائے جو خوف خدا والا ہو, بات پہ نہ کہتا ہو کہ روزہ توڑ دو بیٹھ کے نماز پڑھو. اس طرح کا ڈاکٹر جو بے باک, ایک تعداد جو بے باک ہوتی ہے ڈاکٹروں کی, وہ اللہ اور رسول کی باتیں قرآن و حدیث کی باتیں ان کو پتہ نہیں ہوتی تو یہ بول دیتے ہیں. تو ایسا ڈاکٹر نہ ہو جو قرآن شریف کو حدیث شریف کو سمجھتا ہو, کسی حد تک علماء کی صحبت سے فیض یاب ہوتے ہوئے یا اس طرح کے اجتماعات ہیں وہ سنتا ہو اور اس کو سمجھ آتی ہو. تو اگر خوف خدا والا کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو روزہ توڑنا ہوگا ورنہ آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے اور آپ کو تکلیف شدید ہو سکتی ہے, اس طرح کا وہ کہے گا تو پھر یہ کہ اس کی بات مان کر روزہ توڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا, اور بعد میں اس کی قضا فرض ہے, کفارہ نہیں ہے. ایک روزے کے بدلے ایک روزہ بعد میں جب شفا ہو جائے تو رمضان شریف کے بعد رکھ لے, اور اس ایک روزہ توڑنے کے بعد دوسرا روزہ باقی ہے, رمضان کا دن باقی ہے ابھی, تو وہ کہ اب وہ کیفیت نہیں ہے تکلیف کی مرض کی, تو اب روزے شروع کر دے. قضا تو رمضان کے بعد ہی ہوتی ہے, وہ بعد ہی. SMS کے ذریعے اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے اسی روم میں ہی اعتکاف کرنا ضروری ہے جس میں اٹیچ باتھ روم ہو, یا دوسرے روم میں بھی کر سکتے ہیں؟ باتھ روم جو ہے نا اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مسجد بیت بن سکے. اب اگر باتھ روم اس روم میں ہے تو ٹھیک ہے, اعتکاف ہو سکتا ہے مسجد بیت میں اسلامی بہن کا, اور اگر نہیں ہے تو بھی نو پرابلم, جہاں بھی ہے وہاں یہ ضرورتاً جا سکتی ہے حاجت تبرعی کے لیے. مسجد میں بھی اگر نہیں ہے واش روم تو ضرورتاً اپنے گھر بھی جا سکتا ہے, مسجد میں جو 10 دن کے اعتکاف میں وہ گھر چلا جائے اپنے فارغ ہو کے آ جائے. یوں یہ حاجت طبعی اور حاجت شرعی دو حاجتوں کے تحت نکلنے کی اجازت ہوتی ہے یہ 10 دن کے آخری اعتکاف میں. میں مشورہ دوں گا فیضان رمضان میں باب فیضان اعتکاف کا مطالعہ کر لیں. یہ جو رسالہ ہے ہمارا گھریلو مسجد کے تعلق سے, گھریلو مسجد بنانا سنت ہے, تو ناقص عرض ہے کہ مہربانی کریں اسلامی بہنیں یہ رسالہ منگوا لیں مقتوۃ المدینہ سے, اور آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ اعتکاف کی جو صورت جو ہے نا اس کی بھی آپ کو اس میں انشاءاللہ تعالی فوائد حاصل ہوں گے, اور گھریلو مسجد کے طور پہ بھی ہوگا. ماہ رمضان ہے, گھریلو مسجد بنانی چاہیے ہمیں اپنے گھروں میں, کہ اس یاد بھی رہے گی کہ ہم نے ماہ رمضان میں مسجد بیت بنائی. نہ مینارے بنانے ہیں نہ گنبد بنانا ہے, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس نیت کرنا ہے کہ یہ میرے اتنا ٹکڑا جو ہے یا یہ روم جو ہے میرا مسجد بیت, آپ نے نیت کی مسجد بیت بن گئی, کوئی اس میں کنسٹرکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جہاں نماز کے لیے جگہ ہے مسجد بیت کی وہ باہر اس میں لکھا ہے کہ اس کو بہتر یہ کہ چبوترے کی طرح بلند کر لے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مصلی کی جگہ اس نے بنائی تو وہی بلند ہو سکتا ہے, باقی پورے کمرے کو اب بلند کرنے کی نمایاں کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. بظاہر تو کچھ بچھا دے, دریاں بچھا دے, کارپیٹ اگر ضرورت ہے کوئی پتلا سا جس میں سجدہ کرنا آسان ہو, نماز پڑھنا آسان ہو, وہ بھی بچھا دے. سردیوں میں ضرورت پڑ